بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ہمارے جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں جنرل احمد شریف، یہ پہلا انٹریکشن تھا ان کا صحافیوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ۔ بہت اچھا موقع تھا کہ ان سے وہ سوالات پوچھے جاتے جو اصل میں پاکستان کی قوم پوچھنا چاہ رہی تھی اور پوچھتی رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ انہوں نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی، انہوں نے سوالات کے جوابات دیے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کلیئرلی ایک تاثر دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی ہیں، آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ لیکن تف ہے ان صحافیوں پر جو اس پریس کانفرنس میں آئے تھے، آفرین ہے ان صحافیوں پر جو اس پریس کانفرنس میں آئے تھے، اور ان میں سے کسی ایک شخص نے وہ سوال نہیں پوچھا جو عوام پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پوری پریس کانفرنس ایک ہی چل رہی تھی، عمران خان، سوشل میڈیا، پاکستانی قوم، بس اس کے علاوہ تیسری بات نہیں تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت سب سے پہلا جو سوال پوچھا گیا باجوہ کے لحاظ سے، کہ باجوہ نے یہ بات کہی حامد میر کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ فلاں۔ اس سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تو جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا، انہوں نے صرف یہ بتایا کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ الحمدللہ فوج اور ہماری ایئر فورس کی کیپیبلٹیز کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہم نے 27 فروری کو جو کر کے دکھایا وہ سب کے سامنے ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے یہ نہیں پوچھا دوبارہ کہ یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، ادارے نے اس کی تردید نہیں کی۔ یا آپ حامد میر کو بلائیں، اس کی انویسٹیگیشن کریں، وہاں 25 افراد موجود تھے، اتنی بڑی سیٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ اس کے سامنے وہ کہہ گیا کہ ہم کیپیبل نہیں ہیں لڑنے کے، اور اس صورتحال میں بھارت سمیت پوری دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو بتائیں اس کا کورٹ مارشل کب کرنا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کیسے کرنی ہے؟ کوئی ایسا سوال نہیں ہوا۔ عمران خان کا ان کو یاد ہے، ایک صحافی اٹھ کر کہتا ہے کہ عمران خان سیکیورٹی رسک ہے، بتائیں یہ فوج کو قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے شروع میں کہا کہ سیکیورٹی پر اگر معاملات رہیں تو زیادہ بہتر ہیں، لیکن سارے سوالات اسی بات پر تھے۔ کسی نے پوچھا کہ سر یہ بتائیں، پورے ملک میں سٹنگ آرمی چیف اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ریکارڈنگز کی تھیں اور عمران خان وزیر اعظم تھا، اس کی ریکارڈنگز لیک ہو رہی ہیں۔ انصار عباسی کو پہلے سے پتا تھا، اس نے 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا۔ جنرل باجوہ نے اعتراف کیا کہ میں نے ریکارڈنگز کی ہیں۔ اس کے علاوہ ججوں کی تمام پولیٹیشنز کی، بیوروکریسی کی، صحافیوں کی، مریم نواز شریف، ان سب کی ریکارڈنگز کون لیک کر رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکارڈ کون کر رہا ہے اور لیک کون کر رہا ہے، اور روکنا پھر کس کا کام ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی پر مامور جو لوگ ہیں ان سے بہتر جواب تو کوئی نہیں دے سکتا۔ نئے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بہتر تو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ سیکیورٹی کے ترجمان ہیں، وہ بتائیں گے کہ روکنا کن کا کام تھا، کیوں نہیں ہوا۔ کسی ایک صحافی کی غیرت ہی نہیں جاگی۔ کسی نے پوچھا کہ بتائیں اظہر مشوانی کو کس نے اٹھایا؟ اب یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، دن دہاڑے لاہور سے وہ اغوا کیا جاتا ہے، 8 دن تک وہ اغوا رہتا ہے، اور اس نے جا کر بتایا کہ مجھے کون لوگ لے کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وقاص امجد گرفتار ہے، سوشل میڈیا کے بندے کون اٹھا رہا ہے، کون لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کسی غیرت مند صحافی جو خود کو چیمپئن سمجھتے ہیں صحافت کے، کسی صحافی نے وہاں پر نہیں پوچھا۔ پھر سمیع ابراہیم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ پریس کانفرنس ریکارڈڈ تھی، وہ بول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لائیو نہیں تھی، یہ ریکارڈنگ تھی، اور بڑا چن کر بڑے حساب کے ساتھ اس کو بعد میں تیار کر کے چلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریکارڈڈ پریس کانفرنس تھی۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ پہلی دفعہ آئے تھے، ظاہری بات ہے وہ بیزی بندے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہم یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، حکومت انارکی پیدا کر رہی ہے، سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سے آئی ایس آئی اور فوج پر بوجھ بڑھ رہا ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، چیف جسٹس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس پر کیا ایکشن لینا چاہیے؟ کسی نے یہ نہیں پوچھا سوال۔ وہ جی سوشل میڈیا پر یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ غداری کے مقدمات قائم نہیں کر سکتے،
تو پھر اس کے باوجود مقدمات کیسے قائم ہو رہے ہیں؟ کون غداری کے مقدمات قائم کر رہا ہے؟ کسی صحافی نے ایک دفعہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت حکومت طلب کر سکتی ہے فوج کو، یعنی الیکشنز کے لیے۔ یہ ان کی ثواب دید ہے کہ انہوں نے کرنا ہے، یعنی انہوں نے پلڑا حکومت کی جھولی میں ڈال دیا کہ یہ ان کا کام ہے، انہوں نے طلب کرنا ہے۔ یہ پاکستان کے صحافی ہیں، ایسے ہوتے ہیں صحافی۔ ملک کے اندر آپ دیکھیں انارکی پیدا ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے معاملات خراب ہیں، ہماری تباہی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل سطح پر کیا معاملہ ہو رہا ہے، صحافیوں کو مینج کیا جا رہا ہے، چھوڑا نہیں جا رہا، لوگوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے کہا کہ میں نے 70 سال میں اتنی بربریت، اتنا ظلم نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر خدا نہیں بیٹھا ہوا۔ تو آپ ایک بات بتائیے کہ اس صورتحال کے اندر کیا ہی اچھا ہوتا کہ صحافی کچھ غیرت کھاتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب جنرل آصف غفور کا ٹائم ہوا کرتا تھا تو اس وقت حامد میر بھی آتے تھے۔ آج ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حامد میر وہاں پر جاتے، ان کو انوائٹ کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا کہ آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں جنرل باجوہ نے جو بات کی تھی، یعنی جنرل باجوہ کے بارے میں، فیض کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اس بندے نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے حکومت گرائی عمران خان کی کیونکہ وہ سیکیورٹی رسک بن چکا تھا بطور آرمی چیف کے۔ تو پوچھا جانا چاہیے کہ اس نے حلف کی خلاف ورزی کی تھی تو اس کا کورٹ مارشل کب ہوگا؟ کسی صحافی نے کوئی سوال نہیں پوچھا، اور سوال کیا ہے کہ جی عمران خان سیکیورٹی رسک ہیں۔ سیکیورٹی رسک تو در حقیقت جنرل باجوہ ہے، جس نے کہا کہ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے 27 فروری کو آپ نے جو کام کیا اس سے آپ جانتے ہیں انڈین فورس میں کتنی بددلی پیدا ہو گئی تھی، اور جنرل باجوہ کے بارے میں تو پوچھا جائے، تحقیق کی جائے کہ اس کا مشن کیا تھا۔ دیکھیں جنرل باجوہ کے آنے کے بعد کیا ہوا، عوام اور فوج میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ 71 میں بھی نہیں تھی۔ اس سب کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ نے ایک بیان دیا کہ اصل میں ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے کس کو خوش کیا؟ اسرائیل کو، بھارت کو، امریکہ کو خوش کیا۔ آپ کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ ایئر فورس جو انڈیا کی تھی، آپ جانتے ہیں 27 فروری کے بعد ابھی نندن کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اپنی ایئر فورس کو کیسے موٹیویٹ کریں، اتنی بددلی تھی۔ اب وہ بیان چلا رہے ہیں وہاں پر حامد میر کا کہ دیکھو ان کا آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے، یہ ان کی اصلیت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ان لوگوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوال یہ پوچھا جانا چاہیے تھا کہ کیا ہماری ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جو آئی ایس آئی کے چیف کی ملاقات تھی چیف جسٹس کے ساتھ، وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ خفیہ تھی، وہ خفیہ ہی رہنی چاہیے تھی۔ اس پر انہوں نے پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ اوپن ہیئرنگ ہو رہی ہے تو اوپن ہی آ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحافی نہیں ہے، یہ کسی بھی اینگل سے صحافی نہیں ہے، یہ پورے ایک ایجنڈے پر چلتے ہیں، ایجنڈے کے مطابق سوالات ہوتے ہیں۔ پہلی بار ڈی جی آئی ایس پی آر آ رہے تھے، یہ اتنے خوشائند معاملات تھے، ہم ان کے سامنے اپنا موقف رکھتے، ان سے پبلک سوالات پوچھتے، انہوں نے بریف کیا۔ یہ پہلا ان کا انٹریکشن تھا۔ انشاءاللہ آئندہ ان کے انٹریکشن میں مزید بہتری آئے گی، لیکن اس صورتحال میں یہ صحافی، یہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، یہ ملک دشمنی پر مبنی صحافت کر رہے ہیں، اور ساری پریس کانفرنس جتنی بھی تھی ٹوٹلی صحافت خان اور سوشل میڈیا پر تھی۔ پریس کانفرنس اچھی تھی لیکن صحافیوں کے سوالات کے مطابق، اور انہوں نے ساری کی ساری پریس کانفرنس عمران خان کے خلاف موڑ دی۔ ایون ڈی جی آئی ایس پی آر نے عمران خان کا نام نہیں لیا، لیکن ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح ہم عمران خان کے خلاف ان سے کچھ اگلوا لیں، مگر وہ اگلوا نہیں پائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔